حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ لوگوں میں یہ گمان اور یہ بددیانتی پائی جاتی ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے نہیں کہا تھا کہ تم ساتھ چلو، وہ خود ہی چل پڑے تھے، اور حضور کو یہ شک تھا اگر میں ابو بکر کو ساتھ نہ لے گیا تو یہ لوگوں کو بتا دے گا۔ تو یہ ایسے غلیظ الزام ہیں جو یار غار پہ ہیں، یار مزار پہ ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق پہ ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ائمہ اہل بیت میں ان کا 11واں نمبر ہے، حضرت امام حسن عسکری کا۔ حضرت امام حسن عسکری نے اپنی تفسیر میں جو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رسول اللہ کی بات ہوئی، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت اللہ کی طرف سے مل گئی تو امام صاحب لکھتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، اور وہ وحی کیا تھی، وہ حکم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ فرمایا یا محمد ان العلی الاعلی یقرأ علیک السلام، اے محمد رسول اللہ کے پیارے رسول، اللہ تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ ہے، بزرگ ہے اور برتر ہے، وہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے، آپ کو سلام فرماتا ہے، علیک السلام ویقول لک، اور اے پیارے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے ان ابا جہل والملا من قریش قد دبروا یریدون قتلک، کہ ابو جہل اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ یہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگاہ کر رہے ہیں، اور حضرت امام حسن عسکری اس کو روایت کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جبریل جاؤ، جا کے میرے محبوب کو کہو کہ ابو جہل اور قریش کے کچھ سرداروں نے میرے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ وَأَمَرَكَ أَن تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِعِكَ وَقَالَ لَكَ إِنَّ مَنزِلَتَهُ مَنزِلَةُ اسماعیل الذبیح من ابراہیم الخلیل، کہ آپ جاؤ اور اپنے علی کو اپنے بستر پر سلاؤ، حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلاؤ۔ کیوں کہ علی کا آپ کے ساتھ تعلق وہی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہی علی کا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، جس کو ایک اور نسخے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، علی کا وہی تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ اسحاق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دونوں کی تعلق والی بات ایک ہی ہے۔ یجعل نفسہ لنفسک فداء وروحہ لروحک وقاء، کہ اے میرے محبوب علی سے کہو آپ کی جگہ آپ کے بستر پر سو جائے، کیونکہ علی وہ ذات ہے جس نے اپنے نفس کو آپ کی ذات پر فدا کر دیا ہے اور اپنی روح سے آپ کی حفاظت کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے۔ اب آگے سنیے، فرمایا وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ، اور اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کس بات کا، کہ اس سفر میں اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو لے کے جائیں۔ سفر کی معیت میں کس کو ساتھ لے کے جائیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اب آگے سنیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کو اس سفر میں حضور کی خدمت، حضور کی معیت، حضور کی سنگت، حضور کے ساتھ رہ کے حضور کی دل جوئی، اس کے صلے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ وَسَاعَدَكَ، کہ اے میرے محبوب اگر ابو بکر صدیق نے اس سفر میں آپ کی دل جوئی کی، آپ کی مدد کی، وَآذَرَكَ وَثَبَتَ عَلَىٰ تُعَاهِدُكَ،
اور آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے اور جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا اس وعدے پر پورے رہے، وتعاقد کا، اور انہوں نے جو آپ کے ساتھ عقد کیا اس عقد کو پورا کیا، کان فی الجنت من رفقائے کا، تو اے میرے محبوب صدیق اکبر کو پروردگار اس خدمت کے سلسلے میں آپ کے رفقا میں سے جنت میں داخل کرے گا، یعنی آپ کے سنگیوں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے محبین میں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر کیا، وفی غرفاتیہ من خلصائے کا، اور جنت کے جو کمرے ہیں ان کمروں میں حضرت ابوبکر صدیق کو وہ کمرہ عطا کیا جائے گا جو برخلوص احباب کو عطا کیا جاتا ہے۔